السلام علیکم. ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، سر پہ ہے تاج یہ حفظ قرآن کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم کو قسمت پہ اپنی بہت ناز ہے، آج حاصل ہوا جو یہ اعزاز ہے، جو کتاب خدا سب سے ممتاز ہے، وجہ تسکین دل جس کی آواز ہے، تحفہ ہم کو ملا، تحفہ ہم کو ملا اس کے فیضان کا. اور آج کی رات ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ اس کے صحن چمن میں بہت بڑی بڑی ہستیاں آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اب میں سیدھے بنا کسی تاخیر کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم، سرزمین کشمیر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم جناب حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامعہ معارف القرآن، میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا منصب خطابت پر فائز ہو کر ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور مفید مشوروں سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں. آپ حضرات کے چہروں پر جو تھکاوٹ نظر آ رہی ہے وہ تھکاوٹ بھی دور ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے. ابھی بھی کچھ حضرات دائیں بائیں کچھ کھڑے ہیں، کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہیں، سب حضرات آگے تشریف لائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. آپ بھی پڑھیں. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین کو، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سبحان اللہ۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی، سید الاخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامنے پنڈال میں تشریف رکھے ہوئے سامعین نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا جس رب کائنات نے آج پھر مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی نسبت سے آج کے اس اجلاس میں جمع فرمایا. دعا فرمائے خالق کائنات ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. سورہ حشر کی ایک آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. رب کائنات نے اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو دعوت فکر دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ دیا. زندگی کا جو قیمتی تحفہ دیا ہے، یہ قیمتی پونجی، یہ قیمتی سرمایہ لے کر ہم سب اس دنیا کے بازار میں آئے اور ہر کوئی اس دنیا کے اس بازار کے اندر تجارت کر رہا ہے اور اس قیمتی سرمایے کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم خرچ کر رہے ہیں. زندگی کے اس قیمتی سرمایے کو خرچ کرنے کے بعد دو ہی چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. اگر زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اطاعت میں گزار دیا تو جنت کا ٹکٹ خریدیں گے. اگر زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ اللہ کی نافرمانی میں ہم نے گزار دیا تو جہنم کا ٹکٹ ہے. اور یہ اختیار مجھے اور آپ کو دیا گیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. فرما برداری والی زندگی جینا چاہتے ہو تو فرما برداری والی زندگی جیو، نافرمانی والی زندگی جینا چاہتے ہو تو کرو، کتنی نافرمانیاں کر سکتے ہو، لیکن آخر کار تم سب نے اپنے خالق و مالک کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور وہاں زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے اور وہاں ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ کہاں زندگی کو خرچ کر کے آئے ہو. تو بہت تیزی کے ساتھ زندگی کا یہ سرمایہ ختم ہو رہا ہے. جب سے میں نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی، زندگی کے 24 گھنٹے گزارے، تو وہ جو قیمتی سرمایہ میرے اور آپ کے پاس تھا 40 سال، 50 سال، 60 سال کا، اس میں سے 24 گھنٹے کم ہو گئے اور پھر وہی گھنٹے دنوں میں بدل گئے اور وہ دن ہفتوں میں بدل گئے اور وہ ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور وہ مہینے سالوں میں بدل گئے. اب
ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جس نے زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال گزار دیے ہیں، اور ملا کتنا تھا 60 سال 70 سال 80 سال، اب اس کے پاس بچا کتنا سا ہے؟ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دعوت فکر دی کہ زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ جو تم بہت تیزی کے ساتھ کھو چکے ہو، اس کے بدلے میں تم نے حاصل کیا کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، لوگو یہ دنیا اپنی پیٹھ پھیر کر تم سے دور جا رہی ہے اور آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے۔ زندگی کا ایک دن گزر گیا، تم دنیا سے دور ہو گئے اور اپنی موت کے قریب ہو گئے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا ان دونوں کے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے طلبگار ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے مت بننا، آخرت کے طلبگار بننا، دنیا کے طلبگار نہ بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، لوگو آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، کر لو جو کرنا ہے، اچھا کرو گے نتیجہ سامنے اچھا آئے گا، برا کرو گے نتیجہ تمہارے سامنے برا آئے گا۔ آج نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی نہیں پوچھنے والا، زکوٰۃ دو نہ دو کوئی نہیں پوچھنے والا، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، حساب کہیں اور لگنا ہے، وہاں عمل نہیں کر سکو گے، وہاں عمل کرنا بھی چاہو نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کریم کو آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم میں مجرم کے اس حالت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب رب کی عدالت میں پہنچ گیا، حساب و کتاب جب اس سے ہوا، اب اسے لگا کہ میں تو پھنس گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کر رہا ہے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار ابصرنا، دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فارجعنا نعمل صالحا، اب ہمیں ایک مرتبہ تو واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، نعمل صالحا انا موقنون، ربا نیک عمل کر کے آئیں گے، یقین آ چکا ہے، اب آج معلوم ہو چکا ہے، قبر بھی ہے، محشر بھی ہے، برزخ ہے، جنت اور جہنم میں آج یقین آ چکا ہے۔ ربا ایک موقع دے دے، لو ان لی کرۃن، ہائے کاش ایک موقع مل جاتا، اب ہم نیک بن کے آ جاتے۔ اب مجرم کو معلوم ہے جہاں میں پہنچا ہوں یہ عمل کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ کہیں اور ہے۔ آپ نے دلی جانا ہو کسی کام سے اور آپ چلے گئے، وہاں جا کے معلوم ہوا کہ او ہو جو کام مجھے تھا وہ کاغذات تو میں گھر بھول کے آیا ہوں، اور آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ جبکہ آپ کسی سے وہ کاغذات منگوا سکتے ہیں یا واپس آ کے دوسرے دن پھر وہ کاغذات لے کر جا سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر آپ کو کتنی پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن جب میں اور آپ کل اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے اور وہاں معلوم ہوا کہ جو کچھ مجھے لے کر آنا چاہیے تھا وہ تو کیا ہی نہیں میں نے، اب انسان کے اوپر کیا کچھ گزرے گی، اور وہ جگہ بھی ویسی ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ حشر کی اس آیت میں پروردگار نے ایمان والوں کو متنبہ کیا، دعوت فکر دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اللہ سے جو تمہارا خالق و مالک ہے، ولتنظر
نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی اس نے زندگی کے 40 سالوں میں، کیا تیاری کی اس نے زندگی کے 50 سال 60 سال، کہ زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال تم نے گزار دیے ہیں، کیا کچھ تم نے کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے؟ زندگی کے قیمتی سرمایے کو کھو جانے کے بعد آخر پایا کیا ہے تم نے؟ اب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھے اور وہ اٹھ کر کہہ دے کہ جناب میں نے 40 سال 50 سال 60 سال محنت کی، آج میرے پاس ایک عالی شان مکان بنا ہوا ہے، میرے پاس مکان نہیں تھا مکان بنایا، میرے پاس بینک بیلنس نہیں تھا 50 سال میں اتنے لاکھ میں نے بینک میں جمع کر لیے، میرے پاس پراپرٹی نہیں تھی، آج میرے پاس 50 سال کی محنت کے نتیجے میں اتنے پلاٹ ہیں، اتنی بیگھہ زمین میرے پاس پڑی ہوئی ہے، عالی شان گاڑی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، یہ مکان، یہ زمین و جائیداد، یہ تیرا بینک بیلنس، یہ سب کچھ آج کے لیے ہے، یہ کل کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بتا کل کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ ربا وہ کل کیا ہے؟ کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب من مات فقد قامت قیامتہ، جس انسان کو موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ یہ آج ہماری ہے، آنکھیں بند ہو گئی، سانسیں رک گئی، ہماری کل شروع ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا اس کل کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، قسم بخدا اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، الا ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈال دے اور پھر انگلی کو باہر نکالے، فلینظر بما یرجع، اور پھر وہ دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرہ نہیں آئے گا بلکہ انگلی تر ہو جائے گی۔ فرمائیے جو انگلی کے ساتھ پانی لگ گیا ہے یہ دنیا ہے، اور جو پانی وہاں پر سمندر کے اندر بچ گیا یہ آخرت ہے۔ اور انسان کتنا نادان ہے کہ زندگی کے ان چند سالوں کے خاطر اپنی ہمیشہ ہمیش کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آج میں اور آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ہمارا جو زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے اس سے کہیں بھی یہ نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کبھی مرنا ہے۔ ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی عدالت کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی قبر یاد نہیں ہے، ہمیں محشر کا میدان یاد نہیں ہے، ہمیں جنت و جہنم یاد نہیں ہے، اسی لیے ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے اسی خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے انسانوں کو اپنے اشعار کے اندر عجیب انداز میں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اے سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اے سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اے خواب غفلت میں سونے والے انسان، دن بھر اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، دن بھر اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور رات کو بغیر توبہ کیے ہوئے، بغیر کسی ڈر کے تو غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں سوچتا کیا معلوم صبح میری آنکھ کھلے کہ نہ کھلے، کیا معلوم تیری آنکھ کھلے ہی نہ۔ ہزاروں لوگ رات کو بستر پر سو گئے، صبح ان کی آنکھ کھلی نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں، کیا خبر صبح ہو تو ہو زیر زمین۔
او غافل انسان، کیا معلوم تیری صبح ہوگی نہیں؟ اگر ہو بھی جائے تو زمین کے اوپر نہیں، تو زمین کے اندر چلا گیا ہو، تیرے اوپر لوگوں نے منو مٹی ڈال دی ہو، تو زمین کے اوپر نہ چل رہا ہو، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اور قرآن بھی بار بار مجھے اور آپ کو یہی حقیقت یاد دلا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ او میرے محبوب، او میرے پیغمبر، آپ میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، بلا شبہ وہ موت جسے تم دور بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہیں ضرور آ کر پکڑے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ رب تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو، تمہاری زندگی کا ریکارڈ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا جہاں کہیں بھی رہو، مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، لیکن موت کے اس کڑوے گھونٹ کو پینے سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم توفون، ایک ایک کو تمہیں موت دی جائے گی۔ فرمایا تم کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اعلان ہو رہا ہے، او جنوں کی جماعت، او انسانوں کی جماعت، اگر تم بھاگ سکتے ہو کہیں بھاگ جاؤ۔ فرمایا تم کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، جاؤ گے کہاں؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ یہ حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے، موت کی سختی فرمائے یقیناً آ کر رہے گی، اور ہر انسان کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ فرمایا تیری روح نکالی جائے گی اور تجھے قبر کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ فرمایا بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے ظالم و جابر آئے، بڑی طاقتور قومیں آئی، جن کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فرعون آیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، تم میں جو ہے تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ لیکن جب موت آئی، موت سے وہ نہ بچ سکا، ایک جھٹکا موت کا لگا، خدائی کا سارا نشہ اتر گیا، فوراً کہنے لگا آمنت بربی موسیٰ و ہارون،
میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا، قارون نہ بچ سکا، نمرود نہ بچ سکا، حامان نہ بچ سکا۔ فرمایا دنیا میں بڑے بڑے بہادر آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، سب کا کھیل موت نے بگاڑ دیا، اور انسان طرح طرح کے پلان بنا رہا ہوتا ہے، اور موت اچانک آ جاتی ہے اور اس کے سارے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ہر انسان نے قبر میں اترنا ہے، اور پھر جو کچھ انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہو وہاں پر نتیجہ اسی طرح اس کے سامنے آئے گا۔ لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک ہی اللہ سے ناتا جوڑ لے۔ فرمایا دنیا کی یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ باغات، یہ خوبصورتی، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ دل نہ لگا۔ فرمایا ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، ایک اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن ہونا ہے تجھ کو موت کا شکار۔ فرمایا او غافل انسان، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا پر اعتبار نہ کر، یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی ہے، ایسے موڑ پر چھوڑ جاتی ہے جہاں انسان پیچھے مڑنے کا نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن نے یہی حقیقت انسان کو یاد دلائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، پھر خار ہے یہ دنیا۔ فرمایا 4 دن کی خوبصورتی ہے، پھر آخرکار اس سب نے فنا ہونا ہے۔ زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ فرمایا کون اس کو زندگی کہتا ہے؟ یہ تو موت کے انتظار کی جگہ ہے۔ آج باپ گیا کل بیٹے نے جانا ہے، آج بیٹا گیا کل باپ نے جانا ہے، آج پڑوسی گیا کل میں نے جانا ہے۔ ہر انسان اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، بس اڈے میں کھڑے ہیں بس کے انتظار میں، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں ریل کے انتظار میں، اور ہر کوئی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا او انسان، تو بھی اس دنیا میں مسافر ہے اور تیری منزل کہیں اور ہے، یہ دنیا تو تیرے لیے دار الامتحان ہے۔ جس طرح مسافر بس اڈے میں کھڑا رہتا ہے بس کے انتظار میں، اسی طرح تم اس دنیا میں اپنے موت کے انتظار میں ہو۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اے غافل انسان، تو کن غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، تو کہاں اپنی موت کو بھولا ہوا ہے، تو کہاں اپنے رب کو بھولا ہوا ہے؟ تجھے تو اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے تھا، تجھے تو اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے تھا۔ ہائے تو نے تو اپنا رشتہ اللہ سے بھی توڑ دیا، تو نے تو اپنا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی توڑ دیا۔ وہ محمد عربی جو دنیا سے جا رہے ہیں، جن کی زبان پر ہے یا ربی امتی یا ربی امتی، جو زندگی بھر راتوں کو سجدوں میں میرے اور آپ کے لیے روئے، دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کا غم نہیں، حسن و حسین کا غم نہیں، فاطمہ کا غم نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ لیکن ہائے ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اپنا رشتہ ہی اس محمد عربی سے توڑ دیا ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، کیا سمجھ لیا ہے ہم نے زندگی کو؟
نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے اور میری اور آپ کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، زندگی کی شام ہو جائے گی، اور پھر میری اور آپ کی زندگی کی تیار کی ہوئی وہ کتاب اس رب کی عدالت میں کھلے گی اور ہر انسان نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو آج جو دنیا کی ریل پیل، یہ چہل پہل جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ او غافل انسان، کبھی قبرستان جایا کر اور وہاں جا کے غور کر، عبرت کی نظر سے ان قبروں کو دیکھ، اور پھر دیکھ لے آج ان قبروں میں سونے والے کبھی تیرے ساتھ چلا کرتے تھے، ان قبروں میں سونے والے کبھی بڑی بڑی وزارتوں پر اور عہدوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت۔ فرمایا اگر عبرت حاصل کرنی ہے، کسی بادشاہ کی قبر کو تلاش کر اور اس قبر پر جا کر اسے کہے کہاں گئی وہ تیری شان حکومت، جب تو اقتدار میں تھا، جب تو کرسی پر تھا، تیرے پاس عہدہ تھا، دبدبا تھا، ہزاروں لوگ تیرے پیچھے چلا کرتے تھے، وہ لاؤ لشکر کہاں گیا، کہاں گیا تیرا پروٹوکول، آج تو اس مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ تیری شان حکومت کہاں گئی، تجھ میں آج کہاں ہے وہ غرور جو تجھ میں بھرا تھا، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ فرمایا بول ذرا آج اسے کہ کبھی جب تو دنیا میں چلا کرتا تھا تیرے اندر گھمنڈ تھا، تیرے اندر غرور تھا، تیرے سر پہ جو تاج تھا کہاں گیا وہ تاج تیرا، آج تو مٹی میں مل چکا ہے۔ ہم نے ایسے ہزاروں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، ہم نے ایسے ہزاروں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب ان کی قبر کوہن کھودی گئی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ فرمایا دنیا میں ہزاروں لوگ ایسا چلا کرتے تھے جن کے جسموں سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، جن کے جسموں پر ایسے لباس ہوا کرتے تھے، کبھی لباس میں سلوٹیں نہیں آتی تھی۔ فرمایا موت آ گئی، قبر کے اندر ڈال دیا اور قبر پرانی ہو گئی، ان کی قبر کھودی گئی، دیکھا نہ جسم کا کوئی حصہ بچ گیا ہے اور نہ وہ کفن کا کوئی دھاگا بچا ہے، سب کچھ مٹی میں مل چکا ہے۔ اللہ کہہ رہا او میرے بندو تم سب مٹنے کے لیے آئے ہو، غرور کس چیز کا، اکڑ کس چیز کی، گمنڈ کس چیز کا، یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ وزارتیں، یہ دبدبے، یہ ماحوج، جو فرمایا یہ مال، یہ دولت، یہ سب وقتی چیزیں ہیں، آخر تم سب نے مر کر مٹی ہونا ہے۔ کل جو ایک کاسے سر پر پاؤں آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا، کہنے لگی دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگی دیکھ کے چل راہ او بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پرغرور تھا۔ کہنے والے نے کہا قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک انسان کی کھوپڑی کے ساتھ میرا پاؤں ٹکرا گیا اور پاؤں کی ٹھوکر سے وہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی، آواز آئی او بے خبر انسان
آج تو ذرا دیکھ کے چل، جب میں بھی کسی انسان کا سر ہوا کرتا تھا میرے اندر بھی اسی طرح کی اکڑ تھی، میرے اندر بھی اسی طرح کا غرور تھا، میرے اندر بھی اسی طرح کا گھمنڈ تھا۔ آج دیکھ میرا حال کیا بنا ہوا ہے، تیری ایک ہلکی سی ٹھوکر سے میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میرے ایمانی بھائیو، ہم کن غفلتوں کے اندر ہیں، کس چیز کا گھمنڈ ہمیں ہے، کس چیز کا غرور ہے؟ یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، یہ آج ایک کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس، یہ عہدے بھی آنے جانے والے، آج آپ کے پاس کل دوسرے کے پاس، یہ وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ سب کچھ وقتی چیزیں ہیں، سب کچھ فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے پروردگار کی ہے، لہذا اس ذات کے ساتھ، اس پروردگار کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، آپ صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور میرے صحابہ، ایک واقعہ تم کو سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے کبھی مثالیں دیتے تھے اور مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتے تھے، بات سمجھنا آسان ہو جاتا تھا۔ صحابہ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، ایک بیچ والا ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں، فرمایا اس آدمی کے مرنے کا وقت آیا۔ اب جس وقت انسان کو آخری لمحات ہوتے انسان بے بس ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، اور وہ منظر کس طرح کا ہوتا ہے سورہ واقعہ کو آپ پڑھیں، سورہ قیامہ کو آپ پڑھیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ فرمایا جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم سب اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اور دنیا کے انسانوں، ایک مرنے والا تمہارے بیچ میں مر رہا ہوتا ہے، فرمایا اگر کچھ ہے تمہارے بس میں، کچھ طاقت رکھتے ہو تو اس مرنے والے کو بچا کر دکھاؤ، اس کی جان نکل رہی ہے، اس کی روح کو واپس لوٹا دو۔ فرمایا نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب انسان کی روح، انسان کی جان حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، فرمایا جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، کوئی دم کرواؤ، ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑ جائے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، اور وہ جان چکا ہوتا ہے اب جدائیگی کا وقت آیا ہے، اب دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے اپنے اس بھائی سے کہا، او میرے بھائی آج بڑا میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، میری کچھ مدد کر دے، کچھ کام آ جا میرے، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، راتوں کی نیندیں قربان کر دی، دن کی گرمی برداشت کر لی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ساری عمر تیرے لیے میں نے کیا ہے، آج میں مجبور ہوں، تھوڑی سی میری مدد کر دے۔ فرمایا اس بڑے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی یہ تیری نادانی ہے کہ تم مجھ سے کچھ امید لگائے بیٹھے ہے کہ میں کچھ تیرے کام آئے، صحیح ہے تو نے دن رات ایک کر کے سب کچھ میرے لیے کیا ہے، مگر آج میں کچھ نہیں کام آ سکتا ہوں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں تب تک تیرے ساتھ ہوں، یہ سانسیں رک گئی اب تیرا اور میرا رشتہ ختم، تو کسی اور دنیا کا میں کسی اور دنیا کا، اب تیرا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ فرمایا پھر یہ اپنے بیچ والے بھائی کو بلاتا ہے، اس کے سامنے بھی اپنی یہ فریاد رکھتا ہے کہ بھائی میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، تھوڑی سی میری مدد کر اس بے بسی کے عالم میں۔
اس نے بھی جواب یہی دیا کہ بھائی میں کچھ نہیں کام آ سکتا، میں مانتا ہوں تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، دن رات تو نے ایک کر دیا، لیکن میں آج کچھ نہیں کام آ سکتا ہوں۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں، جب تک تو زندہ ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں، تیرے ساتھ رہوں گا، مر گیا، موت آئی، تیرے کفن کا انتظام کروں گا، تیرے لیے قبر کا انتظام کروں گا، اور نہلا کر کفن دے کر تجھے دفن کر کے آؤں گا، بس یہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا میں۔ اب یہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا، اس کو بولا بھائی میں مانتا ہوں ساری زندگی میں نے تجھ سے بے وفائی کی ہے، ساری زندگی میں نے تجھے دکھ دیے ہیں، ساری زندگی میں نے تجھے ستایا ہے، مگر آج میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، آخر تو بھائی تو ہے نا میرا، تو کچھ کام آ سکتا ہے نا میرے، آج تو میرے کچھ کام آ جا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تجھے کہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تجھ پر ہر آنے والی مصیبت کو میں اپنے اوپر لوں گا، لیکن تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ یہ واقعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، پھر صحابہ سے پوچھا، وہ میرے صحابہ بات سمجھ آئی، کچھ سمجھ گئے؟ صحابہ کا مزاج تھا، فوراً کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سنو، کیا خیال ہے تمہارا اس بڑے بھائی کے بارے میں؟ کہا بڑا خود غرض ہے، اب مجبور تھا، مجبوری کے وقت میں اس کو کام آنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بے وفائی کی۔ کہا جانتے ہو کون ہے وہ بڑا بھائی؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا یہ جو بڑا بھائی ہے، اس سے مراد ہے انسان کا مال۔ مال کمانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، رات ایک کر رہے ہیں، دن کی گرمی برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہر انسان کہہ رہا مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو کھا لیا، وہ ہے جو پہن کے بوسیدہ کر لیا، وہ ہے جو اللہ کے راستے میں تم نے اپنے لیے آگے بھیج دیا، وہ تمہارا ہے، جو پیچھے وہ تمہارا کا، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو چیز بے وفائی کر جاتی ہے وہ انسان کا مال ہوتا ہے، جس مال کو کمانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سود لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا فراڈ کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام، سٹا کھیلتے ہیں، وہ مال انسان کو کام آنے والا نہیں، وہ بھی انسان کے ساتھ بے وفائی کر جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اس مال کے خاطر جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ایک بیٹا جس کے ساتھ باپ ہو، وہ پھر سفید کاغذ کے اوپر مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگواتا ہے تاکہ میں وصیت نامہ جعلی بنواؤں اور ساری پراپرٹی اپنے نام کرواؤں۔ یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں، یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ واقعات آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر، گھروں میں باپ سے سفید کاغذ کے اوپر انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں۔ کہاں گئی وہ دولت؟ آخر میں اس دولت کے ساتھ آپ کی اولاد کیا کچھ کر رہی ہے؟ فرمایا بیچ والے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ بھی بڑا خود غرض ہے۔ فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا۔ فرمایا یہ انسان کے بیوی بچے، انسان کے رشتہ دار، انسان کے بھائی بہن، یہ بھی انسان کے ساتھ آنے والے نہیں، یہ بھی انسان کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں بند ہو گئی اس کے بعد کوئی کسی کا نہیں رہتا ہے، اور پھر انسان کا نام مٹ گیا۔ اب بیٹا باپ کو ابو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کیا کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو اٹھاؤ، میت کو غسل دو، جنازے کو جلدی لے چلو۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ ابو کو غسل دو، ابو کو اٹھاؤ، نہیں، اب وہ اپنے باپ کو ابو کہنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے ڈیڈ باڈی، میت، بھول گئے سب ایک دوسرے کو۔ ہاں اب یہ ہے کہ اب وہ کفن کا دفن کا اگر ہوگی توفیق، اگر اولاد کی تربیت ہوگی تو کریں گے، نہیں ہوگی تو کہے گا کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں جنازے میں بھی نہیں آ سکتا ہوں، کر دو دفن۔ اور سینکڑوں واقعات اس طرح کے بھی ہوئے، باپ کا انتقال ہوا، بیٹا جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، مجھے آج فلاں میٹنگ ہے، آج فلاں کام ہے، میں باپ کے جنازے میں نہیں آ سکتا ہوں، کر دو دفن۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا ہو، قرآن نہ پڑھایا ہو، اور صرف ان کو دنیا دار بنایا ہو، دنیا کی
हिरस और तमा उनके अंदर भर दी हो, फिर यही कुछ होता है। फिर वो जनाजे में आने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपने उनको कुरान पढ़ाया होता, आपने उनको दीन की तालीम दी होती, वो कहते अब्बू जान आप घबराइए मत, मौत का आना बरहक है, आप दुनिया से जाएंगे, आपने मुझे कुरान पढ़ाया है, मैं आपके लिए कुरान पढ़ के एहसाले सवाब करूंगा, आपको सवाब मिलता रहेगा, आप क्यों घबरा रहे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लेकिन जब बच्चे को वो पढ़ाया ही नहीं आपने, जब आपने बच्चे को दीन की तालीम दी नहीं, आपने उसको सिर्फ पैसा कमाना सिखाया, तो फिर वो साल में एक आध मर्तबा कहीं मदरसे के बच्चों को बुलाएगा तो बस वो भी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। जाहिर सी बात है, जो दर्द बच्चे के दिल में माँ बाप के लिए होगा वो दूसरे के अंदर थोड़ा होगा। और फिर पूछा कि छोटे भाई के बारे में क्या ख्याल है, कहा वो तो बड़े ज़र्फ वाला है, उसके साथ बदसलूकी की फिर भी वो काम आया। फरमाया जानते हो छोटा भाई कौन है? साहबा ने फिर कहा अल्लाह व रसूल आलम। फरमाया छोटा भाई इंसान का नेक अमल है। आज हम इस नेक अमल के साथ क्या सलूक करते हैं? नमाजों के साथ हमारा क्या सलूक, कुरान की तिलावत के साथ क्या सलूक, ज़कात के साथ क्या सलूक, किसी परेशान हाल की मदद करना, किसी रोते हुए को हंसाना, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना, इन चीजों के साथ हमारा क्या सलूक और क्या रवैया है वो हम सब जानते हैं। लेकिन यही नेक अमल इंसान को हर जगह काम आएगा, मौत के वक्त भी, कब्र में भी, महशर के मैदान में भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब इंसान को मौत आती है, कब्र में दफन कर दिया, फरिश्ते आ गए, सवालो जवाब हो गए, मन रब्बुक मा दीनुक व मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। इन इम्तिहानात में ये इंसान कामयाब हो गया, जवाब दिया। फरमाया दूर से ये अपनी तरफ एक रोशनी को आता हुआ देखता है और उस रोशनी में खूबसूरत चेहरा है और वो करीब आ रहा है, और जो कब्र की वहशत और कब्र का डर है वो खौफ और वो डर दूर हो रहा है। ये करीब आया, इसने उसको सलाम की, कहा पहचाना मुझे? ये कह रहा है नहीं मैंने तो नहीं पहचाना, आप कौन हो? कहा अच्छा इतना जल्दी भूल गया? कहा मैं तेरा नेक अमल हूँ जो तूने दुनिया में किया था, आज तू कब्र में अकेला है, मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं रहने दूंगा, आज मैं तेरे साथ रहूंगा। अब एक तरफ नमाजें, एक तरफ कुरान की तिलावत, एक तरफ अल्लाह की राह में दिया हुआ माल, सदका, खैरात, वो खड़े हो गए और अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया नम कनौमतिल उरूस, और मेरे बंदे आज तो दुल्हन की तरह सो जा, अब तुझे कोई नहीं जगाएगा सुबह कयामत तक, अब तू सो जा। ये है नेक अमल। और ये इंसान से कहेगा कि मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ यही नहीं, फरमाया कल महशर के मैदान में भी मैं तेरे साथ रहूंगा, वहां भी मैं तेरे काम आऊंगा। मेरे ईमानी भाइयों, आज हम किन गफलतों के अंदर हैं? असल वजह यही है कि हम अपनी मौत को भूल गए, हम कब्र को भूल गए, हम अल्लाह की अदालत को भूल गए, इसीलिए हमसे गुनाह नहीं छूट रहे हैं, इसीलिए हम बगावत पे उतर आए हैं, इसीलिए हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। हज़रत उबैद इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आखिरत की फिक्र हुआ करती थी इन सहाबा के दिलों के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर बदल गई हैं। वो किस चीज से? कि उनको अपनी मौत याद थी, उनको अपनी कब्र याद थी कि मुझे एक न एक दिन अंधेरी कब्र में जाना है, वहां लाइट नहीं होगी, वहां पर कोई साथी नहीं होगा, मुझे वहां के लिए खुद तैयारी करनी है। हम यहाँ उसी तैयारी के लिए आए हैं। उबैद इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या डर और खौफ था। मक्कतुल मुकरमा के अंदर एक खातून है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुस्न अता किया। आज हम कहते हैं ना कि गुनाह से बचा नहीं जाता है, आप देखें किस तरह इंसान गुनाहों से बचता है। खूबसूरत खातून है और उसको अपने हुस्न के ऊपर बड़ा नाज हुआ करता था। एक दिन आईने के सामने खड़ी है, शोहर साथ में है, कहने लगी कि अगर मेरे इस चेहरे को कोई देखेगा वो फितने के अंदर मुब्तला हुए बगैर रह नहीं सकता है। शोहर ने कहा ये तेरी नादानी है, तुझे क्या लगता है ये उम्मत बांझ हो चुकी है? इस उम्मत में आज भी वो अफराद मौजूद हैं जो कभी भी तेरे इस चेहरे को देखकर फितने में नहीं मुब्तला हो सकते हैं। कहा कोई एक बताओ। कहा जाओ उबैद इब्ने उमैर, वो उस वक्त मक्का के काजी थे। कहा कहाँ मिलेंगे? कहा मस्जिद हराम के अंदर बैठे हैं। ये वो दौर है, पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका है, औरत कितनी बेहया,
कितनी गिरी हुई क्यों ना हो, लेकिन जब बाहर निकलती थी इतनी हया उसको भी आती थी कि मैं बेपर्दा बाहर नहीं निकलूंगी। आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है, किस तरीके से बेहयाई का मुजाहिरा करती हैं। अब खुद देखें इस औरत की सोच क्या है। लेकिन ये भी अपने चेहरे के ऊपर एक कपड़ा लटका के निकली, मस्जिद हराम के अंदर पहुंचती है। वो एक कोने के अंदर बैठे हुए हैं, ये पहुंची कि मुझे आपसे एक मसला मालूम करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, पूछे क्या बात है। इसने फौरन अपने चेहरे से वो निकाब हटाया, कहने लगी क्या बताऊं, मैं आप पर फरिफ्ता हो चुकी हूं, आप मेरे बारे में कुछ गौर कीजिए, कुछ सोचिए, मैं आप पर फिदा हूं, मैं रह नहीं सकती आपके बगैर। उबैद इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने डराया धमकाया का ओ बदबख्त, अपने चेहरे के ऊपर निकाब डाल और उसके बाद फिर मैं तेरे बारे में कुछ सोचता हूं, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दे। कहा क्या सवाल है। उबैद इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा मुझे ये बता कि जब मलकुल मौत आएगा तेरे पास और तुझे मालूम हो कि चंद लम्हों के बाद मेरी रूह निकाली जाएगी और मुझे मौत आएगी, और उस वक्त अगर तुझे कुछ कहने का मौका दिया जाएगा तो बता क्या तू ये सब कुछ कहेगी जो तू अभी कह रही थी। उसने कहा नहीं, मैं ये कुछ नहीं कह सकती हूँ। जिसको मालूम हो मेरी मौत आने वाली है और फिर उसको कुछ कहने का मौका मिले, वो ये सब कुछ कैसे सोच सकता है। कहा इतना ही नहीं, मुझे ये बता तेरी मौत आ गई और तुझे कब्र में रखने के लिए ले जा रहे हो, अब तुझे कब्र के अंदर रख दिया, अब अंधेरी कब्र है और वहाँ के कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ के सांप बिच्छू हैं, और उस वक्त तुझसे अगर इतना मौका तुझे दिया जाए और तुझसे कहा जाए अब कुछ कहो, क्या ये सब कुछ कहोगी जो मुझसे कह रही थी। उसने कहा नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कह सकती हूँ, वहां मैं ये सब कुछ कहाँ कह सकती हूँ। कहा इतना ही नहीं, कहा जब रब की अदालत लगेगी वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। फरमाया कुछ चेहरे उस वक्त तरोताजा होंगे और कुछ चेहरों के ऊपर गर्द पड़ी हुई होगी, और वो फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली। कुछ के नामाए आमाल दाएं हाथ में, कुछ के नामाए आमाल बाएं हाथ में दिए जा रहे हों, और तुझे ये नहीं मालूम आमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा कि बाएं हाथ में मिलेगा। उस वक्त अगर तुझसे कहा जाएगा कुछ कहो, क्या ये सब कुछ कहेगी जो तू मुझसे कह रही थी। उसने कहा नहीं, मैं कह नहीं सकती हूँ, ये तो वही कहेगा जिसको आखिरत का डर न हो। कहा जब पुल सिरात से गुजर रहे हो तुझे ये नहीं मालूम पुल सिरात पार कर पाएगी या नहीं, कहीं जहन्नुम की खाई में न गिर जाए, उस वक्त तुझे कहा जाए कहो कुछ। कहा ये सब कुछ कहेगी जो मुझसे कह रही थी। उस औरत की एक चीख निकल जाती है, वो रोकर कहती है अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर दे, मैं ये सोच नहीं सकती हूँ, मैं ये कह नहीं सकती हूँ। ये वही कहेगा जिसको कब्र याद ना हो, ये वही कहेगा जिसको मौत याद ना हो, ये वही कहेगा जिसको रब की अदालत याद ना हो, जिसको जन्नत याद ना हो, जिसको जहन्नम याद ना हो। कहा मैं नहीं कह सकती हूँ, बस माफ कर दे, मुझे यहाँ से जाने दे। ये औरत मुंह लटकाए हुए घर में पहुंची, शौहर ने देखा जो चेहरा यहाँ से गया था वो चेहरा वापस नहीं आया है। इनके शौहर खुद लिखते हैं, कहते हैं जहां पहले कई कई घंटे शीशे के सामने संवरने में लगते थे, अब वो सर सजदे से उठता ही नहीं। अब कई कई रातें गुजरती हैं, वो सर सजदे से उठता ही नहीं है, अब रो रो कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही है। उबैद इब्ने उमैर ने इस औरत की जिंदगी को कैसे बदला, कौन सा तावीज इसको पिलाया? नहीं, उन्हें उनकी मौत याद दिलाई, उन्हें उनकी कब्र याद दिलाई, उन्हें उनकी जो है महशर का मैदान याद दिलाया, उन्हें जन्नत व जहन्नुम याद दिलाई। सहाबा की जिंदगियों के अंदर जो तब्दीली आई थी वो यही चीज तो थी। इंसान इरादा तो कर ले गुनाह से बचने का, नौजवान हिम्मत करके उठ तो जाएं, फिर वही होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अजीज मिस्र की बीवी ने गुनाह की दावत दी, सारे सामान मौजूद हैं, दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हैं, लेकिन एक ही जुमला निकला, माअज़ल्लाह,
اللہ کی پناہ میں ہرگز نہیں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تم یوسف کی طرح اٹھ کر تو دیکھو، گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کر کے تو دیکھو۔ فرمایا پھر بند دروازوں کو کھولنا یہ میرا کام ہے، ان بند تالوں کو کھولنا یہ میرا کام ہے۔ تم میرے قریب آ کر تو دیکھو، تم کوشش کر کے تو دیکھو گناہوں کو چھوڑنے کی۔ ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، اور پھر ہم کہیں کہ جناب ہم گناہ چھوڑ ہی نہیں پاتے ہیں۔ آپ ہمت کر کے تو دیکھیں، آج ہم تنہائیوں میں کون کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ راتوں کی تنہائیوں میں موبائل جب آپ نکالتے ہیں، اس کے بعد کیا کیا آپ گناہ کرتے ہیں۔ پہلے بدکاری کے لیے کسی بے حیائی کے اڈے میں جانا پڑتا تھا، اب کہیں نہیں۔ اب تو موبائل فون کے ذریعے سے ویڈیو کالنگ پر آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کس کس طرح کے گناہ کر رہے ہیں، اور انہیں ذرا برابر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے تجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے کیا؟ تجھے معلوم نہیں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور تیری کتاب تیار ہو رہی ہے، اور وہی کتاب کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں کھلے گی، اور اس وقت کہا جائے گا اقرا کتابک، اے میرے بندے پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کر فیصلہ آج تجھے جانا کہاں ہے۔ جب کتاب سامنے آئے گی اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے بزرگوں، جب وہ زندگی کی کتاب سامنے آئے گی انسان چیخ اٹھے گا ما لہذا الکتاب، ہے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، اس کتاب نے کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، اس میں سب کچھ موجود۔ وہ کام جو رات کی تنہائی میں نے کیے ہیں، دروازہ بند تھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، وہ سارے کام تو اس کتاب میں موجود ہیں۔ اللہ کہے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، او میرے بندے تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب انسان چیخے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش، ہائے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی۔ اللہ کہے گا میرے بندے آج ایک مرتبہ تو موت کیوں مانگ رہا ہے؟ لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا کثیرا، ایک مرتبہ نہیں تو لاکھ مرتبہ بھی موت مانگ لے، آج موت آنے والی نہیں ہے۔ اب تو بس سزا کے لیے تیار ہو جا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا، نہیں معلوم کب کس وقت موت کا فرشتہ آئے گا، نہ جانے آئندہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنے لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں وہ شام کو واپس نہیں آتے ہیں، کتنے لوگ شام کو سوتے ہیں صبح وہ اٹھتے ہی نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ چھوڑ دو اس غفلت کی زندگی کو، بہت ہو گیا، بہت ہم نے غفلت کی زندگی گزاری۔ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آؤ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ رب جو ہمیں کہہ رہا ہے او میرے بندو آؤ مانگو مجھ سے معافی، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں انتظار ہوں، میرا بندہ آئے مجھ سے معافی مانگے۔ 100 بار بھی اگر تم سے گناہ ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے، پھر میرے در پہ آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ اور کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافرو، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافرو قبرو بت پرستی، باز آ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی، باز آ او میرے بندے 100 بار بھی تو توبہ توڑ چکا ہے، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ جا۔ کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا او میرے محبوب آپ میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے میرا وہ بوڑھا گناہگار جس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی، جوانی میں جب اس کے پاس مال تھا،
दौलत थी, ताकत थी, जवानी में कभी उसने एक सजदा भी नहीं किया। अब जब आंखों की बीनाई चली गई, जुबान की गोयाई भी चली गई, कानों की सुनवाई भी चली गई, कमर झुक गई, टांगें लरसने लग गई, जेब भी खाली हो गई, घर वालों ने भी नजरें फेर ली, अब माशरे में भी कोई उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करता है। फरमाया मेरे महबूब, अगर ये बूढ़ा गुनहगार रात की तन्हाई में आके मेरे सामने दो नदामत के आंसू बहा देता है और मुझसे कहता है तंगदस्ती के आलम में जो मैं घबराता हूँ, तंगदस्ती के आलम में जो मैं घबराता हूँ, पर तेरे गैर के जाते हुए शर्माता हूँ। हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ। फरमाया अगर ये बूढ़ा गुनहगार रात की तन्हाई में आके दो आंसू मेरे दर पे बहाएगा, फरमाया मैं अपने इस बूढ़े गुनहगार को भी माफ कर देता हूँ। ऐसा करीम परवरदिगार हमें मिला है, ऐसा करीम रब है जो हमें कह रहा आओ मांगो माफी। मेरे नौजवान भाइयों आओ आज अपने रब को राजी कर लो। रात का आखिरी पहर है, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आकर सदा लगा रहा है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लह, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, आओ वो मुझसे माफी मांगे मैं उसको माफ कर दूंगा। हल मिन मुस्तरज़िक़िन फअरज़ुक़ु लह, है कोई रिज़्क़ का तलबगार, है कोई रिज़्क़ की तंगी के अंदर मुब्तला, वो आओ मुझसे रिज़्क़ का सवाल करे मैं उसको रिज़्क़ अता करूंगा। है कोई परेशान हाल, वो मुझसे अपनी परेशानी बयान करे मैं उसकी परेशानी दूर करूंगा। आप कुरान की निस्बत से जमा हुए हैं, मुबारक मजलिस है, रात का आखिरी पहर है, आपने इतनी तवज्जो के साथ बात सुनी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और आज के इस इजलास को हम सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए मगफिरत का जरिया बनाए। दुआ होगी और दुआ ही तमाम इबादत का मग़ज़ है, इसलिए दुआ के बगैर कोई साथी न जाए। और दुआ का अदब यह है कि दो जानू होकर बैठे। अब सब साथी जो पीछे अभी तक भी आगे आ जाएं, दुआ होगी, अदब के साथ आप बैठें। जब हम अदब के साथ मांगेंगे अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमें अता करेंगे। मुनाजात के चंद अशार होंगे, उसके बाद फिर दुआ। बिल्कुल तवज्जो के साथ दो जानू होकर आप बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करके अपने तमाम गुनाहों को भी याद करें। एक एक गुनाह पर आज हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और इस यकीन के साथ कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है और हमें अता कर रहा है। यकीन होना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूँ, जैसा बंदा गुमान रखता है, गुमान के मुताबिक अल्लाह के यहाँ से फैसले उतरते हैं। यार है तू या रब मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझ से हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर दम ज़िक्र फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। हर दम ज़िक्रो फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे ज़ुबां ए मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 تیرا گدا بن کر کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں بندہ مالو زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں اب تو چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ یہ دل آباد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ یہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس ہر دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ علی نعمت الایمان الحمد للہ علی نعمت الاسلام
الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على جميع نعمائك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله ولك المجد كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللهم أنت ربنا ورب السماوات والأرض، وأنت رب العرش العظيم. يا الله أنت خلقتنا وخلقت كل شيء. اللهم أنت خلقتنا وخلقت كل شيء. أنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أنك على كل شيء قدير. أنت فعال لما يريد. أنت فعال لما يريد. أنت فعال لما يريد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وتصديقا صادقا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هون علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم انصرنا أنت خير الناصرين واحفظنا أنت خير الحافظين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم آمنهم من الخوف. اللهم أطعمهم من الجوع. اللهم آمنهم من الخوف. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. پیارے اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم اور احسان. ربا آپ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. ربا آپ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ربا ہمارا شکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے. ربا ناقدری و ناشکری سے بچا لیجئے. پیارے اللہ ہماری ناقدری و ناشکری کی وجہ سے اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. پیارے اللہ تیری دی ہوئی تیری نعمتیں کھا کر پھر بھی ہم تیری بغاوت کرتے. تجھ سے بغاوت کیے ہوئے تیرا نمک کھا کر تجھ سے نمک حرامی کر رہے. اے میرے ربا ہمیں معاف فرما دیجیے. ہم آپ کے گنہگار بندے. ربا سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے. جسم کا روح گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ربا آج تجھے منانے کے لیے آج تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہے. ربا یہ سب تیرے بندے قرآن کی نسبت سے یہاں جڑے ہوئے. میرے اللہ پوری رات اللہ تیرے کلام کو سنا ہے, تیرے محبوب کے فرمان کو سنا ہے. اے ربا سب کو آج معاف کر دے. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے 70 بہو سے زیادہ پیار کرنے والے ربا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا. ہم مانتے ہیں ہمارے سوا تیرے بہت سارے بندے ہیں, پر تیرے سوا رب کوئی, تیرے سوا ہمارا رب کوئی نہیں. ہم تجھے ہی اپنا رب مانتے, ہم تجھے ہی اپنا خالق و مالک مانتے. ربا تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے.
تو روٹ گیا ہے نا، ہم نے تجھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ناراض کر دیا ہے۔ ربا ہمارا کوئی نہیں، ربا حالات بتا رہے تو ناراض ہو گیا، حالات بتا رہے تو ناراض ہو گیا، موسم بتا رہا ہے تو ناراض ہو گیا ہے۔ ربا ربا ہم تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، اللہ یہ امت یتیم ہو گئی، اللہ اس امت پر دست شفقت رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج تیرے دشمن بھی ہمیں تانا دیتے ہیں تمہارا کوئی خدا نہیں۔ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے غیر مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ آج وہ تانے ہمیں مل رہے، ربا تو ہے نا ہمارا، ربا تو ہے نا ہمارا۔ اے اندھیرے کنویں میں یوسف کی سننے والے رب، اے مچھلی کی پیٹ میں یونس کے سننے والے رب، اے آگ کی کھائی میں ابراہیم علیہ السلام کی سننے والے رب، آج تیرے بندے تجھے پکار رہے، ربا ہم تجھے مغفرت کی بھیک مانگ رہے، ربا ہم کہاں جائیں؟ کوئی در بھی تو نہیں ہے نا، کوئی در بھی تو نہیں ہے نا ربا، ربا کوئی در بھی تو نہیں ہے نا جہاں معافی مل جائے۔ ربا ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، ربا ہمارے گناہوں کو تو جانتا ہے، ہم نے زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے گناہ محدود ہیں، تیری رحمت لا محدود ہے۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت تیری رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی حیثیت تیری رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ربا ایک رحمت کی نگاہ ڈال دے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دے۔ ربا یہ وہ مجمع ہے جہاں سفید ریش والے بھی ہیں، جب سفید ریش والا تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو نے خود فرمایا مجھے شرم آتی ہے خالی ہاتھ لوٹانے۔ نوجوان بھی ہے، جوان کی توبہ تجھے بہت زیادہ پسند ہے، ربا یہ سب نوجوان آج تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے، ربا بچے بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، اے میرے ربا، اے میرے ربا معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے ربا۔ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ پاتے، صبح کو توبہ کرتے دوپہر ہو نہیں پاتی ہے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوپہر ہو نہیں پاتی ہے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوپہر کو پھر توبہ کرتے شام ہو نہیں پاتی ہے توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ربا ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق، اے اللہ اتنے بڑے آسمانوں کو زمین پر تو گرنے نہیں دیتے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان ہم پر مسلط ہو جاتے، ہم مغلوب ہو جاتے، ربا نفس و شیطان سے ہم سب کی حفاظت پر، اے اللہ نہیں معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے، ربا داڑیاں سفید ہو گئی، زندگی گزر گئی، پاؤں قبر میں لٹک گئے، اب نہیں معلوم کب آپ کا بلاوا آ جائے گا، اب کیا منہ لے کر تیرے سامنے آئے، کیا منہ تجھے دکھائیں گے ربا، ہم تو تجھے منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے ربا، ربا آج معاف کر دے، آج معاف کر دے ربا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے غفار تجھے تیری غفاری کا واسطہ، ربا تو کتنا بڑا قریب ہے، ہم گناہ کرتے گئے تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا گیا، اگر تو چاہتا تو ان آنکھوں کی روشنی کو چھین بھی سکتا تھا، تو ان ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت چھین بھی سکتا تھا نا ربا، پر تو نے ایسا نہیں کیا نا، تو اگر چاہتا لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل بھی کر سکتا تھا، ربا تو کتنا بڑا ستار ہے، تو کتنا بڑا قریب ہے، ربا تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا، ربا آج ہم تجھ سے معافی مانگ رہے، ربا مرتے کے
मौत के वक्त भी आप हमें जलील और रुसवा नहीं कर। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है, इंसान की शक्ल बिगड़ जाती है, चेहरे काले हो जाते हैं। रब्बा चेहरों के काले होने से हम सबकी हिफाजत फरमा दे। रब्बा असल मामला तो महशर के मैदान का है, अल्लाह उस दिन की रुसवाई से बचा लीजिएगा। रब्बा यहाँ हमसे गलती हो जाती है ना, हमें डर रहता है कि माँ बाप को ना पता चले, रिश्तेदारों को ना पता चले, बस्ती वालों को ना पता चले, माशरे में क्या इज्जत रहेगी। रब्बा वो महशर का मैदान जहाँ पर तमाम अंबिया होंगे, शहदा होंगे, जहाँ तमाम लोग होंगे और आपके महबूब भी होंगे। रब्बा अपने महबूब के सामने हमें जलील और रुसवा नहीं कर। रब्बा रब्बा अगर तूने हमारे लिए वहां पर रुसवाई का फैसला कर दिया, यही लोग हमारा गिरबान पकड़ेंगे, हमसे कहेंगे कहाँ जा रहे हो, तुम तो हमें रास्ता दिखा देते, आज खुद कहाँ जा रहे। ऐ मेरे मौला, ये लोग हमसे हुस्न जन रखते हैं, ये हमारे जाहिर को देखते हैं। रब्बा तुझे हमारे बातिन का पता है, हमारे दिल कितने काले हैं तुझे सब पता है। रब्बा रब्बा आज हमें माफ कर दे। रब्बा महशर की रुसवाई से बचा लीजिए। ए अल्लाह तेरे लाडले नबी को बड़ी तकलीफ होगी ना जब उम्मत को मुजरिम बना के लाया जाएगा। रब्बा अपने लाडले नबी की लाज रख ले, अल्लाह अपने लाडले नबी की लाज रख ले। मेरे मौला मौला माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। रब्बा रब्बा ये इतना बड़ा मजमा तेरे सामने है। अल्लाह अल्लाह दिलों के राजों को जानने वाले आप हैं। प्यारे अल्लाह न जाने कितने दुखियारे हैं अल्लाह, जो अपनी परेशानी किसी को कह नहीं सकते हैं, अपने दिलों के अंदर रख के सह भी नहीं सकते हैं। ऐ प्यारे रब, ऐ प्यारे रब, सब परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दे। ए अल्लाह अल्लाह ये सब दुखड़े तुझे सुना रहे हैं, रब्बा सब के दुख दर्द दूर कर दीजिए। ऐ मेरे रब, रब्बा इस मजमे में जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। ए अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। जो घरों में है उन्हें भी शिफा अता फरमा, जो अस्पतालों में है उन्हें भी शिफा अता फरमा। अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमा। ऐ मेरे मौला, अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी कितनी बहनें भाई आज औलाद के लिए तड़प रहे हैं। ऐ प्यारे रब, प्यारे रब, तू इस जालिम माशरे को जानता है। जब किसी बहन की औलाद ना होना, ससुराल वाले भी उसको ताने देते हैं, माशरे वाले भी ताने देते हैं। वो बहन जीने के काबिल नहीं रहती है, कितनी बहनें खुदकशी कर लेती है। अल्लाह ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, प्यारे अल्लाह, अल्लाह कितनी बहनों ने आज तक खुदकशियाँ कर ली है, कितनी बहनों ने आज तक खुदकशियाँ कर ली, कितनी बहनों की तलाकें हो गई सिर्फ औलाद ना होने की वजह से। अल्लाह औलाद देने वाली ज़ात तेरी है, उस बहन का क्या कसूर है। रब्बा जिन बहनों की गोदें खाली है उन्हें औलाद से भर दीजिए। अल्लाह जिनकी औलादें नाफरमान है फरमा बरदार बना दीजिए, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दीजिए। रब्बा आज हमारी औलादें नाफरमान है, माँ बाप परेशान हाल है। माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में ये औलाद हमारा सहारा बन जाए। मेरे मौला जब वही बच्चा जवान हो जाता है, माँ बाप बूढ़े होते हैं, शाम को जब घर में आता नशा करके माँ बाप को गालियां देता है, धक्के देकर बाहर निकाल देता है। रब्बा वो बूढ़े माँ बाप उस वक्त कहते हैं हाय काश हमारी कोई औलाद ना होती। औलाद होते हुए भी वो दुआ करते हैं कि काश औलाद ना होती। अल्लाह वो बूढ़े माँ बाप अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते हैं। मेरे अल्लाह वो खून के आंसू रोते हैं। अल्लाह ऐसे बूढ़े माँ बाप पर रहम कर दे, उनकी औलादों को फरमा बरदार बना दे। अल्लाह औलाद के दुखों से बचा ले। हमारी बेटियां नाफरमान हो गई है। अल्लाह माँ बाप अपने बच्ची की परवरिश करते हैं, ये हमारे घर की इज्जत है। वही बेटी जवान हो जाती है, किसी गैर के साथ ताल्लुक बना लेती है। ए मेरे मौला फिर वही बेटी माँ बाप की इज्जत की दजियां उड़ाकर किसी गैर के साथ चली जाती है। वो माँ बाप मुंह छुपाए फिरते हैं, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं, वो खून के आंसू रोते हैं हाय हमारी बेटी ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अल्लाह ऐसी बेटियों को हिदायत दे दे।
ایسی بیٹیوں کو ہدایت دے دے ربا ربا یہاں نہ جانے کتنے بے روزگار نوجوان بیٹھے ہیں اے اللہ آج جوانوں کو روزگار نہیں ہے ڈپریشن کے شکار ہے اے اللہ ان نوجوانوں کو حلال روزگار عطا فرما دے اے اللہ نہ جانے کتنے نوجوان نشے کے اندر لگ گئے ہیں میرے اللہ ان سب کو نشے کی اس لت سے نکال دے اے اللہ انہیں ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہم نے مسجدوں کے بجائے سینماؤں کو بے حیائی کے اڈوں کو بازاروں کو آباد کر دیا ہے میرے مولا ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجئے ہم نے قرآن پڑھنے سننے کے بجائے گانے سننے شروع کر دیے میرے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا سننے والا بنا دیجئے اے میرے اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما اور بہت سارے ہمارے جوانوں نے امتحانات دیے ہیں ان میں کامیابی عطا فرما کچھ کے امتحانات آنے والے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما اے میرے مولا پیارے اللہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس ادارے کے فیض کو عام فرما دیجئے اللہ اس ادارے کو قبولیت سے نواز دیجئے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیجئے ادارے کے منتظمین کو مزید اخلاص عطا فرما اللہ پڑھنے والے طلبہ کو قبول کر لے پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما لے اے اللہ منتظمین کو قبول فرما لے تعاون کرنے والوں کو قبول کر لے اس ادارے سے محبت رکھنے والوں کو قبول کر لے ادارے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول کر لے آج کے اس اجلاس میں تیرے جن بندوں نے انتظام کیا ہے اے میرے ربا ربا انہیں جزائے خیر عطا فرما دے اے اللہ جس نے جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے اے اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرما بہترین اجر عطا فرما اے میرے مولا پیارے اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کا داعی بنا دیجئے متقی و پرہیزگار بنا دیجئے پیارے اللہ یہ سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے اے پیارے رب تجھے سب معلوم ہے علماء کے سامنے کتنے حالات ہیں مالی حالات ہیں اے اللہ کتنی کم تنخواہوں کے اوپر میرے مولا اداروں کے اندر بیٹھے ہیں اے اللہ کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے بیوی کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے جیب خالی ہوتی ہے شرمندگی کی وجہ سے سر جھک جاتا ہے پیارے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اپنے غیب کے خزانوں سے میرے مولا سب کی ضرورتیں پوری فرما دے اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا اپنے در کا محتاج بنا غیب کے خزانوں سے ضرورتیں پوری فرما دیجئے عالم اسلام کی حفاظت فرما عالم انسانیت کی حفاظت فرما پوری دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما دے اے اللہ اس ملک میں امن کی بہاریں دکھا دے اے اللہ امن کا ماحول قائم فرما بد امنی کا خاتمہ فرما آپس میں اللہ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما جو آپسی بھائی چارے کو ختم کرنا چاہ رہے میرے مولا انہیں ہدایت دے دیجئے ظالموں کو بھی ہدایت دے دیجئے اے اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے اس دھرتی کو اے اللہ ظلم سے پاک کر دیجئے اے میرے مولا اہل فلسطین کی غیبی مدد فرما دے اہل غزہ کی غیبی مدد فرما دے اے اللہ وہ سب تیرے سہارا پر ہے سب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اے میرے مولا مسلم حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت دے دے انہیں ایمانی غیرت عطا فرما اے اللہ ان کی بزدلی کو دور کر دیجئے اے اللہ اے میرے مولا اب رحم کا معاملہ کر دے اب کرم کا معاملہ کر دے اے پیارے رب تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہے ربا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے ربا کوئی بھی نہیں ہم تیرے سہارے پر ہے تو کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے ربا تیری طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے ربا تو ہی ہمارا ہے اے اللہ ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرما ہم سب کے ایمان کی جان کی مال کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار دوست و احباب جس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس مجمع میں تیرے جتنے بھی بندے ہیں ان کے رشتہ دار والدین جس دنیا سے گئے سب کی مغفرت فرما دے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما درجات کو بلند فرما آج تیرے بہت سے بندوں نے ادارے کے لیے تعاون کیا سب کا دینا قبول فرما دے
اے اللہ سب کی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس پورے مجمع کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو اپنے محبوب کا روزہ دکھا دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے لاڈلے نبی کو نہیں دیکھا ہے، اے اللہ اپنے محبوب کا روزہ تو دکھا دے۔ اے اللہ ہم اپنی آنکھوں کو ان کے روزے کو دیکھ کر ٹھنڈا کریں گے۔ اے اللہ اپنے محبوب کی گلیاں دکھا دیجئے، اے میرے مولا اپنے محبوب کے شہر کی گلیاں دکھا دیجئے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ ہے ایمان پر استقامت دے دے۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربا یہ فتنوں کا دور ہے، ربا فتنوں کا دور ہے، ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی نہ کوئی تیرا نیک بندہ تو ہوگا نا جس کی ادائیں تجھے پسند ہوں گی، جس کا آمین کہنا تجھے پسند ہوگا۔ ربا آج اسی کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں، اسی کی برکت سے اللہ آج کے اس مجمع کو قبول کر لے، آج کی دعاؤں کو قبول کر لے، آج کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے مولا جو حیات ہے ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ تمام دینی مدارس مکاتب مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، مظاہر العلوم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس علاقے کے اس خطے کے تمام اداروں کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرما۔ ربا ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ربا تو بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ تجھ سے مانگا ہے ربا 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 اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی فتنوں کا دور ہے، آپ حضرات اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ آج کے اجلاس سے آپ یہی پیغام لے کر جائیں، ایک تو اپنے بچوں کو مدارس کے اندر مکاتب کے اندر ڈالیں، اور بڑوں